امریکی وفد سے ملاقات ہوئی ہے, کیا کن امور پر بات چیت ہوئی آپ کے امریکی وفد سے جو ملاقات ہوئی آپ کی اہم ترین؟ اس طرح ہے کہ ہمیں امریکن ایمبیسی کی طرف سے انویٹیشن آئی تھی کہ 3 کانگریس مین, بلکہ اس میسج میں تو انہوں نے 2 کانگریس مین کہا تھا, بعد میں جو ہم گئے تو وہاں 3 کانگریس مین تھے اور پراپر میٹنگ نہیں تھی کوئی بھی. سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ایم این ایز تھے, اس میں جے یو آئی کے تھے, نون لیگ کے تھے, باقی پولیٹیکل پارٹیز ساری تقریباً میرے خیال میں پی ٹی آئی سے تو ہم 2 تھے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز سے کافی وہاں پہ اٹینڈنس تھی. تھوڑی دیر انہوں نے جنرل لوگوں سے بات چیت کی, سلام دعا کی, پھر ایک تقریر وہاں کی جو چارج دی افیئرز ہے انہوں نے کی, پھر یہ 3 کانگریس مین نے تقریریں کی, اور پھر پاکستان کی طرف سے ہماری ایک ایم این اے جو ہے نون لیگ کی, نام مجھے ان کا ذہن سے نکل گیا ہے, انہوں نے تقریر کی. اور باقی باقاعدہ کوئی میٹنگ یا کوئی مطلب بیٹھنے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی. کھڑے کھڑے اشاروں سے باتیں ہوئی, انہوں نے تقریریں کی ہیں, اور بیسک بات جو ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے یا وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں, انہوں نے جو بیسک بات کی وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنا پہ کی. آلموسٹ تینوں سینیٹرز نے اور جو چارج دی افیئرز تھی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اور بہت بڑا ملک ہے, اسپیشلی یوتھ ہماری یہاں پہ 60% یوتھ ہے, اسٹریٹجک لوکیشن آپ کی بہت امپورٹنس کی ہے, تو زیادہ سے زیادہ ایم این ایز کو, ہمارے پارلیمنٹیرینز کو وہاں جانا چاہیے ایم این ایز سے انٹریکٹ کرنے کے لیے, اور وہاں سے زیادہ کانگریس مین کو اور جو باقی ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جتنے بھی ہیں ان کو یہاں پہ آنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ایم این ایز اور سینیٹر سے مل سکیں. تو آصف خان صاحب, آپ لوگوں نے جو 2 رکنی وفد تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, تو آپ لوگوں نے کیا اپنا یا عمران خان کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے ان سے کوئی بات کی, کوئی مدعا رکھا ان کے سامنے؟ دیکھیں وہاں پہ تو وہ میٹنگ تھی نہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو انہوں نے 5-10 منٹ, بلکہ میرے خیال میں ہماری تو ان سے ملاقات ہوئی نہیں ہے, یہاں تک کہ ہاتھ بھی نہیں. ایجنڈا نہیں پوچھا کہ آج کی اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ وہ انہوں نے اپنی تقریروں میں ہی جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کے حوالے سے ساری باتیں کی, اسپیسیفکلی کسی پولیٹیکل پارٹی کی یا کسی چیز کی ڈسکشن وہاں پہ نہیں ہوئی. یہ کلیئر کر دیں کہ کیا انڈیویجول بیسس پہ آپ لوگ گئے تھے یا پارٹی کی طرف سے وفد کی صورت میں آپ لوگ گئے تھے, یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. ہمیں جو مجھے رؤوف حسن صاحب جو ہیں ہمارے جو اسپوکس پرسن تھے, انہوں نے صبح پوچھا تھا, اور بقول وہ کہہ رہے تھے کہ یو ایس ایمبیسی والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گوہر صاحب کو, بیرسٹر گوہر صاحب کو وہ, اور دوسرے عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ کو بھی انویٹیشن دی تھی, اور اسپیکر صاحب نے عامر ڈوگر صاحب کو بھی انویٹیشن دی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اویلیبل نہیں تھے کیونکہ بڑے شارٹ نوٹس پہ تھا, کہ آج شام کو میسج آیا تھا کہ آج شام کو انویٹیشن آئی, بلکہ اور کل شام کو 5 بجے وہ گیدرنگ تھی, تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شرکت نہیں کر سکیں. تو کیا یہ 2 رکنی وفد عمران خان سے بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات کر سکتا ہے, اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی. آج میں نے البتہ یہ دیکھا ہے کہ ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا ہمیں نہیں پتا, نہ انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہے یا نہیں ہے, اور یا ان کو ملانے دیا جاتا ہے یا نہیں ملانے دیا جاتا, یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ بتائیے گا کہ جو جیکس برگمین ہے, اسی وفد کے ساتھ امریکی وفد جو آیا ہے, یہ پہلے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, اس سے پہلے انہوں نے ایک بائیڈن حکومت میں بل بھی پیش کیا. تو اتنے اہم دورے پہ پی ٹی آئی قیادت کو جہاں سفارت خانے کی طرف سے دعوت نامے موصول ہوئے, آپ بھی گئے, لیکن عمران خان کا بیانیہ آپ ان کے سامنے ریز نہیں کر سکے, کیا یہ ناکامی نہیں پی ٹی آئی قیادت کی؟ حکومتی سطح پہ اس کی پہلی تیاریاں ہو رہی تھی 5 دن پہلے سے ہی. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمیں تو آج شام کو میسج ملا کل کا, اور یہ آج مجھے یہاں پہ میڈیا سے پتہ چلا کہ انہوں نے کہیں پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی. مجھے تو ایک صاحب کا پتہ چلا تھا, وہ جنہوں نے پہلے ٹویٹس کی تھیں اور پھر بعد میں شاید ڈیلیٹ کر دی تھیں یا جو بھی تھا, رچرڈ گرینڈ نام تھا شاید. اور باقی کانگریس مین کا تو ان کا جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی خان صاحب کے بارے میں کوئی ٹویٹ کی ہے یا کوئی انہوں نے قرارداد پیش کی ہے. اس کا میرے خیال میں شاید موسٹلی پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں تھا, زیادہ لوگوں کو رچرڈ گرینڈ کا ہی پتا تھا. آپ نے کہا شارٹ نوٹس تھا, اگر شارٹ نوٹس تھا بھی تو پھر بھی کیا نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو, جن کو انویٹیشن تھا, ان کو ملنا چاہیے تھا؟ آپ لوگ ملے, ان کو بھی ملنا چاہیے تھا. دیکھیں ابھی گوہر صاحب سے میری بات ہوئی ہے, گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انویٹیشن نہیں ملا, لیکن رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بقول امریکن ایمبیسی میں, مجھے نہیں پتا کہ ان کی کس سے بات ہوئی ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے آپ کو 5 لوگوں کو انویٹیشن بھیجا تھا.
اب یہ کنفیوژن ہے، شاید ڈوگر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں ملتان میں تھا تو میں آ نہیں سکتا تھا، اور باقی 3 لوگوں کا ان کو پتا ہوگا کہ وہ ان کو انویٹیشن ملا ہے، آ نہیں سکے ہیں یا ان کو انویٹیشن ہی نہیں اگر اب باضابطہ طور پر ملاقات 1-on-1 ہو جاتی ہے امریکی وفد سے پی ٹی آئی قیادت کی، تو کیا مدعا رکھیں گے ان کے سامنے، کیا بات کریں گے ان سے امریکی وفد سے آپ لوگ؟ دیکھیں، ایک تو میں سب سے پہلے یہ بات ضرور کلیئر کروں گا کہ ہمارا جو بیسک اگر عمران خان صاحب کا ہے یا تحریک انصاف کا ہے، ہماری جو امید ہے یا جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ پاکستان کی عوام ہے۔ اگر خان صاحب اس وقت ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو وہ پاکستان کے عوام کی وجہ سے ہے، امریکہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس بارے میں بات کرتا ہے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے یا باقی لیڈران کے حوالے سے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم صرف امریکہ سے یہ امیدیں باندھے رکھیں کہ جی وہی عمران خان صاحب کو آزاد کروائیں گے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے عوام پہ اعتماد ہے، اپنی پارٹی پہ اعتماد ہے، انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ باہر سے بھی اگر کوئی ہیومن رائٹس والے آتے ہیں یا جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر آتے ہیں اور وہ یہاں کی گورنمنٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ عاطف خان صاحب، یہ تقریب جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ کہاں پر ہوئی تھی؟ امریکن ایمبیسی میں ہی ہوئی تھی، اور یہ اگر میں کہوں کہ باقاعدہ میٹنگ بھی نہیں تھی، مطلب وہاں پہ کوئی بیٹھے بھی نہیں ہیں، کھڑے 2-4 منٹ 10 منٹ باتیں ہوئیں آپس میں، اتنے سارے ایم این ایز تھے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے، اور پھر انہوں نے تقریریں شروع کی، 4 بندوں ان امریکنوں نے تقریریں کی، اور ایک پاکستانی وفد کی جو لیڈر تھی جو پی ایم ایل این کی صاحبہ ہیں، نام مجھے ان کا نہیں آتا، انہوں نے ایک تقریر کی، اور اس کے علاوہ بس وہ میٹنگ کہہ لیں یا گیدرنگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ ختم ہو گیا۔ بل جو آ رہا ہے کے پی حکومت کا کافی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے صوبائی حکومت کو، عوام کے ماننے ہیں، کیا اگر بل منظور ہوتا ہے کن شرائط پہ ہونا چاہیے، کیا کیا شقیں شامل ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اور کیا واقعی بل کہیں اور سے آئے اور ابھی منظور کیا ہے؟ دیکھیں، سمپل سی بات یہ ہے کہ آلموسٹ یہی بل سارے صوبوں کو گیا ہے، اور اس کو ہارمونائزیشن کا بل کہتے ہیں کہ جی سارے صوبوں میں ایک طرح کا منرلز ایکٹ لاگو ہو جائے۔ اس کے لیے میں نے اس دن بھی میڈیا سے یہی بات کی تھی کہ 136 صفحے کا بل جو ہوتا ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس میں ساری چیزیں غلط ہوں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں صحیح ہوں۔ خان صاحب منع کر دیتے ہیں تو پھر اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا اسٹانس رہے گا؟ پھر یہ منظور پیش نہیں کیا جائے گا؟ خان صاحب منع کر دیتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا، کیونکہ وہاں تو حکومت، اگر مجھے ووٹ ملا ہے تو مجھے بھی خان صاحب کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اسی طرح جو وہاں پہ منسٹرز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو چیف منسٹر ہیں، وہ سارے تو عمران خان کی وجہ سے ہم سب کو ووٹ ملا ہے، تو اگر وہی منع کر دیں گے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ بہت